عبادت کی اللہ کے ہاں قبولیت کی شرط لازم ہے اخلاص. اخلاص نہیں ہے تو عبادت قبول نہیں. اخلاص کی ضد کیا ہے؟ ریا. ریا کہتے دکھاوا، دکھانے کے لیے کام کرنا. سمعہ، سنانے کے لیے، لوگوں کو سنانے کے لیے کہ یہ کام میں نے کیا ہے تاکہ لوگ سن لیں، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم یہ تو بہت ہی اللہ تعالیٰ کے جو ہے بڑے پہنچے ہوئے آدمی ہیں. اس کے ضمن میں اب آپ ایک پہلے حدیث سن لیجئے، مسند احمد ابن حنبل کی ہے اور مشکات کے حوالے سے. باب الریا والسمعہ مشکات کا جو ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے. حضور فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک. جو نماز پڑھتا ہے دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا. یہ کر چکا کا ترجمہ کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ فعل مضارع ہو تو اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، پورا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. کر چکا، کوئی شک ہی نہیں، وہ اس شرک کا ارتکاب کر چکا. یہ جو انگریزی میں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، آئی ہیو ڈن اٹ، ہی ہیز ڈن اٹ، یہ وہ ہے. قد اشرکا، وہ شرک کر چکا، شرک میں ملوث ہو چکا. جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا، اس نے شرک کیا، وہ شرک کر چکا. جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا، وہ شرک کر چکا. یہ ہے، نوٹ کیجئے، یہ جب تک کہ یہ اخلاص فی العبادت نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے، کسی کو دکھانا نہ ہو. میں نے بالکل شروع میں آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ حضور نے فرمایا اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور جب تم یہ محسوس کرو کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے تو سجدہ طویل کر دو، تو یہ شرک خفی ہے. آپ نماز پڑھ رہے تھے اپنے، مگر فرض کیجئے آپ کا سجدہ جو ہے 10 سیکنڈ کا تھا، لیکن آپ کو محسوس ہوا کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، someone is watching you. اب آپ نے جو ہے وہ سجدہ 15 سیکنڈ کا کر دیا. اس ایک سجدے کے 2 مسجود ہو گئے. 10 سیکنڈ کا سجدہ تو آپ نے اللہ کے لیے کیا، یہ باقی 5 سیکنڈ کا سجدہ کس کے لیے کیا؟ جس کو آپ دکھا رہے ہیں، وہ آپ کا مسجود ہے. یہ شرک خفی. اس لیے ابتدا میں جو میں نے کہا تھا کچھ شرک جلی ہوتے، کچھ شرک خفی ہوتے. اس شرک کو کون دیکھے گا؟ یہ تو آپ خود ہی متنبہ ہو جائیں تو ہو جائے. اس کو کوئی اور تو نہ اس کے اوپر حکم لگا سکتا ہے، نہ کوئی فتویٰ لگا سکتا ہے. اور وہ حدیث بھی یاد کیجئے جو میں سنا چکا ہوں شروع میں آپ کو، کہ یہ جو شرک ہے خفی، شرک خفی کا پہچاننا اتنا مشکل ہے جتنا کسی انتہائی تاریک رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چیونٹی کو چلتے ہوئے دیکھنا مشکل ہے، اتنا ہی یہ شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے. رات تاریک اندھیری رات، اور اس میں سیاہ پتھر کے اوپر سیاہ جو ہے چیونٹی چل رہی ہے، اس کا دیکھنا کتنا مشکل ہوگا. اس حوالے سے نوٹ کر دیجئے قرآن مجید میں 3 مقامات پر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جو بھی نیکیاں، جو بھی خیر کے کام، جو بھی عبادت خداوندی کے کام لوگوں کو دکھاوے کے لیے کیے جائیں تو ان کی مثال کیا ہے؟ سورہ ابراہیم میں فرمایا مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف. یہ جو نیکیاں لے کر آئیں گے، ریاکاری والی نیکیاں اور دکھاوے والی نیکیاں اور سمعہ والی نیکیاں، ڈھیر کے ڈھیر ہوں گے، لیکن ان کی مثال ایسی ہوگی کہ جیسے راکھ کا ایک ڈھیر ہو اور ایک تیز ہوا چلے اور اس پوری راکھ کو بکھیر کے رکھ دے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی اللہ کے یہاں. سورہ نور میں فرمایا والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. جو لوگ ایمان حقیقی سے، حقیقی ایمان سے محروم ہیں اور نیکیوں کو کام کر رہے ہیں، ان کی یہ نیکیاں جو ہے سراب کے مانند ہیں. جنہیں پیاسا سمجھتا ہے کہ پانی ہے، حقیقت میں پانی نہیں ہوتا. قیامت کے دن آ کر کھل جائے گا، کوئی نیکی نہیں. سورہ فرقان میں فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا.
وہ جو بڑے بڑے اعمال لے کر آئیں گے، ہم آئیں گے اور ٹھوکر لگائیں گے اور اس کو ہوا میں تحلیل کر دیں گے، اس لیے کہ ان اعمال کے پیچھے اخلاص نہیں ہوگا۔ اگر خلوص نہیں ہے تو کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں۔